السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، گزشتہ روز سے ہمارا میڈیا بہت کچھ چلا رہا ہے۔ ایک سرگودے کی بچی ہے 13-14 سال کی، اس پہ ایک جج کی بیگم نے تشدد کیا ہے، اور اتنا تشدد کیا ہے کہ اس کی پسلیاں بھی توڑ دی ہیں، سر بھی پھاڑ دیا ہے اور ماتھا بھی زخمی کر دیا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں پہ اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ انتہائی لاغر ہو گئی ہیں اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہیں۔ ناظرین، اس پہ تھانہ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا ہومک میں۔ وہ آپ ایف آئی آر اس کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ مقدمہ درج کروایا جو بچی ہے 13-14 سال کی، جو جج صاحب کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کے والد منگا نے۔ بقول منگا اور ایف آئی آر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں، میری بیگم شمیم اور میرا سالہ جو ہے ریاض، ہم ویسے ہی بچی سے ملنے کے لیے جہاں پہ آتے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کے گھر جاتے ہیں، جج صاحب کے گھر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں اندر جاتے ہیں تو ہمیں ایک طرف سے آواز آتی ہے بچی کے رونے کی، تو ہم بچی کے رونے کی آواز سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بچی کے کمرے میں جاتے ہیں تو بچی چیخ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے جو ہے بیگم صاحبہ بہت تشدد کرتی ہے، مارتی پیٹتی ہیں اور بڑا کچھ کیا ہے، مجھے اب سے بجا میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچی کو لے کے سرگودہ آ جاتے ہیں، اور صبح 3 بجے اگلے روز وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرگودہ میں رپورٹ کرتے ہیں، ایمرجنسی میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بچی پہ بڑے تشدد کے نشانات اور بچی کے ساتھ جس طرح کی کہانی یہ بنائی گئی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور جب میڈیا کی یہ زینت بنتی ہے تو ترتھلی مچ جاتی ہے۔ جج صاحب کے اور جج صاحب کی بیگم کے خلاف جو ہے فرد جرم ایک قسم کی عائد ہو جاتی ہے، جی بیگم صاحبہ نے یہ کر دیا ہے، اس کو پسلیاں توڑ دی ہیں، یہ کر دیا ہے اور تشدد کا نشانہ بنا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جج صاحب خود بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے انڈر ایج بچی کو گھر میں ملازم رکھا۔ تو یہ آج کے اس دور میں اگر دیکھیں تو یہ وفاقی دارالحکومت نہیں، پورے پاکستان کے جو ایسی شخصیات ہیں، بلکہ مڈل کلاس لوگ بھی جو ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بچیاں گھروں میں کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس طرح کے واقعات بلیک میلنگ کے اسلام آباد میں آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ جو ہے ٹی وی چینل کی زینت بنتے ہیں اور کچھ نہیں بنتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے زیادہ ٹی وی چینل کی زینت بن گیا کیونکہ یہ جج کے گھر کا واقعہ تھا، اور جج سے ایک سول جج سے وابستہ بات تھی، تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، اور ہائی لائٹ ہونے کے بعد وفاقی پولیس فوری حرکت میں آئی اور اس نے یہ مقدمہ درج کر لیا۔ ظاہری بات ہے جب اس لیول پہ چیزیں چلتی ہیں تو مقدمہ تو درج ہوتا ہی ہے۔ اور مقدمہ درج کہاں ہوا؟ مقدمہ درج وہاں پہ جا کے ہوا سرگودہ میں۔ پولیس یہاں سے جاتی ہے، وہاں سے اس کے والد کا بیان لیتی ہے اور اس کے بیان پہ مقدمہ درج کر لیتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی ابتدائی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس طرح یہ مقدمہ درج ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہانی کے بہت سے اور بھی رخ ہیں۔ ابھی تفتیش نہیں ہونی، لیکن تفتیش کے ہونے سے قبل ہی جج صاحب کی بیگم کو ملزم سے مجرم بھی قرار دے دیا گیا اور بہت سارے الزامات عائد کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں وفاقی دارالحکومت میں اس سے پہلے بھی ایک عدالت عالیہ کے جج صاحب پہ بھی اس طرح کا الزام لگا تھا، لیکن آپ جانتے ہوں گے وہ کہانی کہاں گئی، کہاں ختم ہو گئی۔ اور کچھ دن قبل اگر آپ جائیں تو اسلام آباد میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایک ریپ کی، ٹریل 3 پہ ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور وہ کہانی بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پولیس نے اس کی تفتیش کی اور وہ اب کہاں ہوئی، ختم ہو گئی۔ بلیک میلنگ کے اس طرح کے معاملات جو ہیں بہت سارے وفاقی دارالحکومت میں ہوتے رہتے ہیں، کچھ رپورٹ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ مکہ کر لیتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جس کی میں اگر مثال آپ کو ایک کوٹ کروں تو یہاں پہ بہت ساری ایسی خواتین، لڑکیاں روڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، گاڑی والے گاڑی دے کے، اچھی گاڑی ہے اس کو دے کے ہاتھ دیتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی حرکت سکنات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ روک دیتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح نہ کریں یا اس کو دعوت گناہ دیتی ہیں، وہ نہیں مانتا تو شور شرابہ کر کے لوگ اکٹھے کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد تھانے چلے جاتے ہیں، تھانے میں جانے کے بعد وہ کہتی ہے جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، ڈمکاں کیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری نظر سے، میں بطور کرائم رپورٹر کا ذکر کروں گا، ہماری نظر سے بے شمار گزرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو حقائق کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں میرے کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں، کیونکہ میں بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور علاقائی وابستگی کے باوجود بہت ساری چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ منگا صاحب کہتے ہیں کہ میں، میری بیگم شمیم اور میرا سالہ ریاض 23 تاریخ کو ہم آتے ہیں۔ 23 تاریخ کو اچانک ہی وہ کیوں ملنے کے لیے آتے ہیں؟
ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہے، یا ان کو کوئی خواب آتا ہے ایسا کہ ہماری بیٹی پریشانی میں ہم جا کے اس کو مل لیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں کو اکٹھے آنا ایک سوالیہ نشان۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے ہماری دوسرے تیسرے روز بات ہوتی رہتی تھی، بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بات کرواتی تھی، کیونکہ جس بندے کے ریفرنس سے ہم نے بیٹی کو وہاں پہ دیا تھا وہ اس کے پیسے بھی ہر مہینے باقاعدہ طور پہ ان کو ملتے تھے، جو اس کی تنخواہ مقرر کی گئی تھی وہ بھی ان کو ملتی تھی، اور بیٹی سے بات بھی دوسرے تیسرے روز ان کی ہوتی تھی۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ اس ایف آئی آر میں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ جب بات ہوتی تھی تو بیٹی نے کبھی ان کو کہا ہو کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یا مجھے اب سے بجا میں رکھو۔ کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا، 5-6 مہینے کا ٹائم ہے جس میں یہ وقوع ہوا۔ 5-6 مہینے پہلے وہ بچی آتی ہے یہاں پہ ان کے پاس رہتی ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچی کے گھر آتے ہیں، جج صاحب کے گھر سے بچی کو دیکھتے ہیں، رو رہی ہوتی ہے، کرا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اور سرگودا میں یہ واقعہ رپورٹ کرتے ہیں۔ کیا اگر اچھا نہیں ہوتا کہ وفاقی پولیس بھی اس پہ تحقیقات کا رخ تبدیل کرے اور اس طرف بھی دیکھے کہ اگر اسلام آباد میں یا اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے تو یہاں پہ جتنی اس کی حالت خراب ہے، جس طرح کہ اس کی میڈیکل رپورٹس آئی ہے، کیا بچی یہاں سے 4-5 یا 6 گھنٹے کا سفر کر کے بس میں وہاں جا سکتی تھی؟ یہاں اسلام آباد میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جو حالانکہ میری انفارمیشن کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان کیا دنیا کے بہترین ہاسپٹلز یہاں پہ موجود ہیں، اور جس میں دنیا کی بہترین سہولیات بھی موجود ہیں۔ اگر بچی کی حالت اتنی اس قدر خراب تھی تو یہاں اسلام آباد میں اس کو زیر علاج نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے، تو وہ وہاں پہ محلے میں لوگوں کو بلاتے، وہاں پہ بندے اکٹھے کرتے، 15 پہ کال کرتے، ایمبولینس بلاتے اور کہتے کہ ہماری بچی کے ساتھ جہاں پہ یہ ظلم ہوا ہے، تو میرے خیال میں وہاں سے بہت بہتر طریقے سے یہاں سے رپورٹ ہو سکتی تھی کہ یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا سکتا تھا اور حقائق کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن میرے ذرائع کے مطابق حقائق اس سے بہت مختلف ہیں۔ یہ سارا کچھ جتنا کچھ کیا گیا ہے، یہ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے جج صاحب کو اور اس کی بیگم کو پھنسانے کے لیے اور ان سے پیسے اتھانے کے لیے، جو میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ میں اس میں کسی کا وہ نہیں کروں، نہ میں جج صاحب سے کبھی ملا ہوں، نہ جج صاحب سے میرا کوئی ایسا واسطہ تعلق ہے، لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے کچھ جو چیزیں مجھے ایف آئی آر میں نظر آئی ہیں، جس پہ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے ایک دن میں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ یہیں رپورٹ ہوتا؟ اگر یہاں رپورٹ ہوتا تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی۔ اور دوسری بات، وہ صبح 3 بجے وہاں پہ جاتے ہیں، یہاں وہ ٹائم مینشن نہیں کرتے کہ وہ اسلام آباد میں کب پہنچے اور یہاں سے کب چلے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچی کو تشدد کا نشانہ انہوں نے خود بنایا۔ یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہاں سے بچی کس طرح گئی، یہاں پہ جہاں سے جس سوسائٹی سے بچی کو لے کے گئے ہیں، میرے خیال میں پولیس اب تک اس جگہ پہ ضرور گئی بھی ہوگی اور ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں سے بچی کس ذرائع سے گئی ہے۔ بچی جہاں سے پیدل چل کے گئی ہے، اگر وہاں سے پیدل چل کے جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں تو وہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ اگر اٹھا کے بھی لے کے جاتے ہیں یا کوئی ٹیکسی بھی منگواتے ہیں تو اس کے رونے دھونے کی جتنی وہ تکلیف میں ہو گئی، یا جس طرح پسلیاں ٹوٹی ہیں اور جتنی زخمی وہ بچی اب نظر آ رہی ہے، آپ اس کی تصویر ایک سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ میرا یہ خیال ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور میں اس طرح کے واقعات کو اکثر رپورٹ بھی کرتا ہوں، تو یہاں پہ پورا محلہ کا پوری سوسائٹی اکٹھی ہو جاتی ہے اور روڈ بھر جاتا ہے ان چیزوں سے کہ یار بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، وفاقی دارالحکومت میں ایک جج کی بیگم نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا، یہاں پہ خاموشی سے وہ گئے اور اس کے بعد اچانک سے بچی اس قدر زخمی ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بچی کو لے کے انہوں نے سرگودا والوں نے لاہور ریفر کر دیا۔ تو منگا صاحب، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ آپ حقائق سے پردہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ حقیقت بات کیوں نہیں بتاتے کہ میری بیٹی پہ کوئی چوری کا الزام تھا، یا مجھے کسی ذرائع سے جج صاحب نے اگر آپ کو براہ راست اپروچ نہیں کیا تو جن کے ذریعے سے بچی آئی ہوئی تھی، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں ان کو اپروچ کیا گیا کہ گھر میں سے کوئی سونا آگے پیچھے ہوا ہے۔ جو جرم ہے وہ جج صاحب بھی جانتے ہیں کہ انڈر ایج بچی کو ملازم رکھنا جرم ہے، وہ ضرور اس بات کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ وہ خود انصاف دینے والے ہیں، تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ روایت ہے کہ اس طرح کے کام اس طرح ہوتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوا یہ وہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے۔ لیکن منگا صاحب کو کیوں ضرورت پیش پڑی اپنے سالے کو ساتھ لانے کی، اپنی بیگم کو ساتھ لانے کی؟ اور سب سے اہم بات،
یہاں پہ آ کے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی, انہوں نے ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم گھر میں گئے ہیں تو ہم کسی سے ملے ہیں یا ہم نے کسی سے پوچھا. اگر ان کی بیٹی کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, کیا ان کے گھر کے دروازے کھلے تھے؟ گھر میں کوئی بندہ نہیں تھا, دروازے کھول کے وہ چلے گئے تھے بچی کو ایک کمرے میں پھینک کے, تاکہ کوئی بھی بندہ آئے اور جو مرضی اٹھا کے یہاں سے لے کے چلا جائے یا کوئی اس طرح. انہوں نے کوئی اس بات کا ذکر نہیں کیا. اس میں بہت سارے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ عدالت عالیہ کے ایک جج کے حوالے سے ہوا, ٹیل 3 کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح اگر ججز کے پیچھے لگ جائیں گے, ججز کو اپنے مقاصد کے لیے برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے, تو آلریڈی لوگوں کا اعتماد جو جس طرح کی سیاسی صورتحال ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا جج ہے, اور دوسری پارٹی کے اگر خلاف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بکا ہوا جج ہے, یہ تو دوسری پارٹی سے اس کے بڑے تعلقات ہیں. یہ تو آلریڈی سیاسی جماعتوں نے اس قدر مطلب ہے ہمارے انصاف کو بھی متنازع بنایا ہوا ہے. یہ ایک روٹین بن گئی ہے ہمارے یہاں الزامات, ججز پہ الزامات لگانے, افسران پہ الزامات لگانے. لیکن جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. تفتیش کا رخ صرف ایک طرف ہی جا کے کہ میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے تو اسی کی طرف لے کے ان کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ حقائق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو ناظرین, یہ تھی وہ باتیں جو 2-3 میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی, تاکہ حقائق کی طرف مزید اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. اور مزید جو انفارمیشن میرے نوٹس میں آئے گی, جو مجھے معلوم ہوگا, میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اللہ حافظ.